شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا تیسرا دن ہے۔ ہم اپنے اس تیسرے دن کے برنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب آج تیسرا رمضان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو تیسرے دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی دن کی دعائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج اس کا تیسرا دن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں تیسرے دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر عرض کر سکیں۔ ہم تیسرے دن کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ۔ اب یہ تیسرے دن کی دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم یعنی اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ارزقنی اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو اللہم ارزقنی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دینا کس چیز کی، کیونکہ ہم اللہ سے توفیق مانگنا چاہتے ہیں، صلاحیت مانگنا چاہتے ہیں، خلوص چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر کے تیری رضا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان میں تو جو کچھ مجھے عطا کرے گا وہ میرا ذہن ہے، وہ میری میموری ہے، وہ میری یادداشت ہے۔ کیونکہ پروردگار اگر تو اس مہینے میں میری یادداشت کو واپس کر دے گا تو کم سے کم میں تیرا خالص ترین بندہ بن جاؤں گا۔ مجھے یاد رہے گا کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، میرے پیش نظر میرا مقصود ہوگا۔ اگر مجھے اپنی بندگی کا احساس ہوگا تو یقیناً ہم تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ اور اگر کہیں ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ تو نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے تو میں کہیں ایسا نہ ہوں دنیاوی امور میں الجھ کر کے رہ نہ جاؤں، اور جب میں الجھ کر کے رہ جاؤں گا تو یقیناً کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام تیرے نیک بندوں میں سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا میں تجھ سے اس مہینے میں ایک یادداشت مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، وہ تنبیہ، اور میں تنبیہ چاہتا ہوں، یعنی میں غافل نہ رہوں، میں غفلت نہ برتوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھے آگاہی ہوگی اور مجھے اپنا موقف پتہ ہوگا تب میں غفلت سے باہر نکل سکتا ہوں۔ اور اے میرے اللہ، باعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، اور اے میرے اللہ تو مجھے دور کر دینا اس مہینے میں، کس چیز سے دور کر دینا؟ من السفاہہ، بے وقوفی سے، ہماری نادانی سے، ہمارے غیر اندیش عمل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نادانیاں زیادہ ہیں اور ہم دنیاوی امور میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے وقوفی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ معلوم دیا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں
ہمیں عبادت کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری عبادتوں کے بجائے ہم الجھ کر کے صرف کھانے اور پینے کی چیزوں میں رہ گئے، اس لیے کہ ہم نے کھانے پینے کو ہی روزہ سمجھ رکھا ہے، افطار اور سحری کو ہی روزہ جان لیا ہے۔ لہذا پروردگارا تو مجھ کو میری نادانی سے، ناسمجھی سے مجھے بہت دور رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نادان رہوں گا، ناسمجھ رہوں گا، وہ تمویہ، اور اگر میری بے وقوفی، میری نادانی، میری غفلت اس حد تک رہی کہ تو نے مجھے بچایا نہیں، تو یقین جان لیں کہ پروردگارا پھر میں تیری بارگاہ میں سر تعظیم کو کیسے خم کروں گا، اس لیے کہ اگر عقل سالم نہیں رہی تو خلوص نہیں پایا جائے گا، اور جب خلوص نہیں پایا جائے گا تو یقیناً ایک عبادت کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تو نے عاقل اور سمجھداروں کے اوپر عبادت کو فرض کیا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ، اور اے میرے پروردگار تو میرے لیے قرار دے دینا نصیباً ایک حصے کو، من کل خیر، کہ جو تمام کے تمام خیروں کا حصہ ہو، تمام کی تمام اچھائیوں کا حصہ ہو، اس کو ہمارے نصیب میں لکھ دینا، اس لیے کہ تو نے اہل بیت کو خیر بنا کر کے نازل کیا ہے، دین کو خیر بنا کر کے نازل کیا ہے، اپنی اطاعت کو خیر بنا کر کے نازل کیا ہے۔ تو پروردگارا ان سب کو میرے نصیب میں لکھ دینا، اور میں جو اس مہینے میں تجھ سے چاہتا ہوں وہ یہی چاہتا ہوں کہ پروردگارا ایک خیر اس رمضان میں یہ بھی ہے کہ تو مجھ کو شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کی آزار اور اذیتوں سے تو ہمیں محفوظ رکھنا، لیکن اگر ہمارے نفس کے اندر کا شیطان، ہمارے نفس کا شیطان اگر قید نہیں ہوا تو یقیناً یہ مہینہ آ کر کے چلا جائے گا، اور ہم روزہ جیسی عبادت سے غافل رہ جائیں گے، اور ہمارے پاس تیری بارگاہ میں آنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو مجھے خیر دینا، اور خیر اتنا کا دینا کہ شیطان کو ہم سے اتنا دور کر دینا کہ جیسے مشرق کا ایک کونا مغرب کی طرف سے جا کر کے مل نہیں سکتا، اسی طریقے سے شیطان کبھی بھی ہماری زندگی میں نہ آنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کل خیر تنزل فیہ، کیونکہ جو کچھ تو نے اس رمضان میں نازل کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے تو نے اس رمضان میں جو خیر بنا کر کے نازل کیا ہے وہ ہے قرآن، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اگر اس ماہ میں ہمیں تلاوت کا شرف نہ ملا، یقیناً ہم خیر سے محروم رہ جائیں گے بے جود کا۔ اور اے میرے پروردگار تیرے کرم کا واسطہ دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یا اجود الاجودین، کیونکہ تو بہت زیادہ سخی ہے، اتنا زیادہ سخی ہے کہ تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ تو میں دعاؤں کے ذریعے تجھ سے طلب کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تو مجھے عطا کر اور میں تیرا خالص ترین بندہ بن جاؤں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو تیسرے روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں تیسرے دن کے روزے کا ثواب عرض کریں گے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہوتے ہیں اس کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک قبہ بنائے گا، اور اس کے اوپر نور کے 12,000 گھر بنائے گا، اور اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا، اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹی ہوگی۔ تمہارے پاس ہر روز 1,000 ملائکہ آئیں گے، اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر کے آئے گا۔ تو اب یہ جو نعمتیں ہیں پروردگار کی طرف سے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کا تیسرے دن کا روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اتنی ساری نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔
جناب، ہمارا پہلا سوال ایک مرد مومن نے پوچھا ہے۔ ان کا سوال: کیا ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہماری نماز پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو یقیناً اپنی زوجہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ثواب اس کا زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں پر محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر یہ آپ کے بچے آپ کے لیے نامحرم نہیں ہیں۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال ہمارے ایک بھائی نے کانپور سے ہی پوچھا ہے۔ وہ اس وقت لاک ڈاؤن میں ایک شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان پر نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی شخص لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی ایسے شہر میں پھنسا ہوا ہے کہ جہاں پر اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے دن اور رکنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کا قیام 10 دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو روزہ پورا رکھنا پڑے گا اور نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے برنامے کو لائک کیا، کمنٹ کیا، شیئر کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔